اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایم ایس نیوز HD5 کے ناظرین، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ حکومت آئین میں کیوں ترمیم کرنا چاہتی ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور کون سی عدلیہ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور بتائیں گے کہ وکیلوں کی تنظیم خاموش کیوں ہے یا منافق ہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ کیا مسئلہ ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو آزاد اس وقت عدلیہ ہے، اور عدلیہ کو کنٹرول کیا جانا چاہیے، اس کی تفصیلات آپ کو میں بتاتا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ ہائی کورٹوں میں کیا چینج کرنا چاہتے ہیں، یہ آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ہائی کورٹ کا جج حکومت یا کسی ادارے کے مفاد میں مداخلت کرے گا، تو مثال کے طور پر جیسے آپ جانتے ہیں کسی کو اغوا کر لینا، دیگر کر لینا، تو جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی جانب سے سخت آرڈر آتا ہے، وہ بندہ بیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حکومت چاہتی ہے کہ ترمیم کر کے انہیں کوئٹہ بھیج دیا جائے، بلوچستان بھیج دیا جائے، کسی کو سندھ بھیج دیا جائے، جس کو KPK بھیج دیا، اور ٹراؤٹ جیسے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھائے جائیں۔ یہ وہ آئین ترمیم کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا ان کا مین مقصد ہے کہ اداروں کو انصاف کا تکامل حکومت کے ماتم شریف خاندان کے ماتم کر دے، اور عدالت صرف شریف خاندان کے مفاد کا تحفظ کرے۔ ان کا مین مقصد آپ دیکھیے کہ پاکستانی قوم پر بجلی کے بل آ رہے ہیں، ہر چیز آ رہی ہیں، بے روزگاری بڑی، انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ پاکستانی قوم یاد رکھنا میرا لفظ، یہ انہیں کوئی ٹینشن نہیں، انہیں یہ ٹینشن نہیں پاکستان میں بے روزگار ہوں، ایسے کریں کوئی ایسی ملازمت کے لیے پریشان بیٹھے، حکومت آئینی ترمیم کریں کہ بھائی لوگوں کو بے روزگار ملے، بجلی کے بلوں میں نہیں، صرف نواز شریف اور شہباز شریف اور زرداری خاندان کا اور لٹیروں اور ڈاکوں کا تحفظ کیا جائے، اور عدالت جو انصاف فراہم کر رہی ہے۔ میرے پاکستانی، تمہارے لیے عدالتوں نے اپنی قربانی دینی، تم لوگوں کو کوئی جب اغوا کرتا ہے تو یہ عدالتیں ہی ایکشن لیتی ہیں۔ اگر یہ حکومت کی مرضی سے کوئی جج ایسا سخت آرڈر دے گا، دوسرے دن وہ تبادلہ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ کے خلاف آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اور آپ کے جو لوگ علاقے میں منتخب ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں۔ مثال کے طور پر کل اگر کسی اور کی حکومت آ جاتی ہے تو پھر یہ آپ لوگوں کے گلے پڑے گی، لیکن کیا آئینی ترمیم ہو پائے گی یا نہیں، میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں۔ قومی اسمبلی سے آئینی ترمیم اگر پاس ہو گئی، سینٹ سے بھی پاس ہو گئی، تو اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ جیسے آپ کو میں نے پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ 8 ججوں کا یہ واضح پیغام ہے اور عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ اگر سپریم کورٹ پر یہ حملہ ہے اور پاکستان کے آزاد عدلیہ پر میں سے حملہ کرا دیتا ہوں، مثال کے طور پر ادارہ چلا آ رہا ہے، آج تک ادارہ کا جو سینئر ہوتا ہے وہ چیف جسٹس بنتا ہے، مثال کو ثاقب، اس کے بعد کوزہ، اس کے بعد گلزار، اس کے بعد بندیال، اس کے بعد قاضی کی خاطر پورا ملک کے عدالتی نظام کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ قاضی فیضی صاحب پاکستان کی تاریخ کا بدترین اور بدعنوان جج ہے۔ دیکھیے اس میں نہ نون PTI کے لوگوں کے لیے، نہ نون لیگ کے لوگوں کے، نہ پیپل پارٹی کے لوگوں کے لیے ان کا تحفظ کیا جائے، چوروں کا آپ کا کوئی تحفظ نہیں کیا۔ نون لیگ والے سپورٹروں یاد رکھو، آئینی ترمیم سے تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ پیپل پارٹی والے کے لوگوں ان کا۔ آپ کے مثال کے طور PTI کے لوگ بھی بے روزگار ہے، نون لیگ کا لوگ بے روزگار ہے، اس کے بعد MQM کا لوگ بے روزگار ہے، JSUF کا لوگ بے روزگار ہیں، سب کے لوگ بے روزگار ہیں۔ آپ کی ملازمت کے لیے یا یہ آپ کی بجلی یا ڈیم کے لیے بیٹھے نہیں کہ 1-2 ڈیم جلد سے جلد بنے جائے، نہیں، یہ اپنے مفاد کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ ان کا مطلب ہے صرف اپنا مفاد کا تحفظ کرنا۔ اور میں آپ کو بات لکھ کر کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے بہت سخت رد عمل ہے، اور تمام ہائی کورٹوں کو یہ تبدیل کرنے سے، جو ان کے مرضی سے جج کام نہ کرے گا اسے تبدیل کر دیا جائے۔ یہ حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیا فضل الرحمان اس کا حصہ بنتے ہیں۔ میری دعا ہے یا اللہ مولانا فضل الرحمان حکومت کے ساتھ مل جائے، تاکہ پاکستانی قوم دیکھے کہ مولانا صاحب کو کوئی نہیں، یہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فکر ہے۔ آپ لوگوں سے میں پھر آئینی ترمیم ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں آپ کو سوار والے روز کے مجھے لگتا ہے کہ پروسیجر لمبا چلے گا، اور یہ اب ہوگا، لیکن اس کیا ہوتا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ بتائیں گے۔ رات کو مولانا فضل الرحمان سے حکومت دفعہ ملی، اس کے بعد PTI سے بعد بلاول ملا، آج پھر کون سے ملاقات کرتے ہیں، اس کی تفصیلات ہم آپ کو بعد میں دیں گے جب یہ آئینی ترمیم۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑی منافقین تنظیمیں اس وقت وکیلیں ہیں۔ پنجاب بار منافقین، سپریم کورٹ بار منافق،
دیکھیے کہ پاکستان کے عدلیہ پر جب کسی اور حکومت میں ہوتے تو یہ سارے جوڑ کر عمران خان نے اسمبلی توڑی مداخلت پر تو ساری تنظیمیں ایسے ایکٹیو ہوں گی جس کی ان کے ماں کا جہیز کوئی چوری کر کے لے گیا. لیکن آج عدلیہ پر جو حملہ ہو رہا ہے تنظیمیں خاموش ہیں اور مجرم بنی. انہیں معلوم نہیں ان کے ساتھ بھی جو ہونے والا ہے وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. اور پاکستانی قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے اور پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پاکستان کے آزاد عدلیہ پاکستان کے مستقبل کی گارنٹی ہے. مثال کے طور پر اگر آزاد عدلیہ نہ ہوگی تو کیا پاکستان میں انصاف ہوگا؟ غریبوں کے ساتھ انصاف ہوگا؟ پھر پیسے کے جج لائے جائیں گے، حکومت سے وہ سفارش کریں گے اس جج کو تبدیل کر دیں، اس فلاں جج کو تبدیل کر دیں. پھر آپ لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، پھر دولت والوں کو انصاف ملے گا. یاد رکھنا کہ دنیا کی تاریخ میں جب کسی معاشرے میں انصاف ختم ہو جائے وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ نون لیگ والے سمجھتے ہیں ڈھیگانا منگانا، لیکن ان اصل حقیقت کا پتہ نہیں، ادراک نہیں. پاکستان بار کونسل کی جانب سے کوئی بیان نہیں ہے، اس کے بعد سپریم بار کونسل سے کوئی بیان نہیں ہے، نہ کسی عدالت سے بیان ہے. ابھی تو میں کہتا ہوں بار سب تنظیمیں سڑکوں پر ہونی چاہیے، ان کی طرح احتجاج. اس کا مطلب ہے یہ جو ان کی آزادی تاریخ تھی وہ بے فضول تھی، وہ اپنے مقاصد کے لیے تھی، ان کے مقاصد کے سوا کچھ نہیں تھی. جوان وکیلوں کو سڑکوں روڈوں پر نکلنا ہوگا اور اپنے حق مانگنا ہوگا. اگر آپ حق نہیں ملے کل آپ کے گلے میں یہ پڑے گا. سپریم کورٹ میں جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے یہ میرے ذاتی خیال ہے یہ سپریم کورٹ کو ختم کرا دے گی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ٹارگٹ سب سے بڑا ٹارگٹ جیسے محسن اختر کیانی ہے، پھر جیسے بابر فروخ ستار ہے، جیسے عائشہ رفت ہے، پھر جسٹس محسن محمود، جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں اور بہت سے دیگر جج ہیں جو آزاد ہیں، جو مثال کے طور آزاد فیصلے دیتے ہیں. انہیں تبدیل کر دیا جائے گا اور جگہ منتقل کیا جائے گا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا مثال کے طور پر پاکستان چلا آ رہا تھا جو سینئر جج ہوتا، لیکن ایک عورت کی اور نواز شریف کے خاندان کی خواہش پر یہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، لیکن وکیلوں کی تنظیمیں خاموش. آپ جانتے ہیں کہ وکیل مفاد کہتے ہیں کہ ہم آئین پاکستان کا تحفظ کرتے ہیں، انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیتے. دیکھیے اس دور میں کتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا. اور میں آتا ہوں کہ بلاول بھٹو کی تقریر اور خواجہ آصف کی تقریر ان مقابلہ تھا. اب ان کو ابو نمبر دیں گے بھائی کون سے اچھا نمبر تقریر پاس ہو گیا. لیکن یہ حقیقت ہے پاکستانی قوم سب کچھ جان چکی. اور عمران خان پر نئے مقدمے درج کرنا، اس کی میں رپورٹ جب عمران خان کو اس مقدمے میں کیا جائے گا تو میں اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا. لیکن کیا ہوگا اس کی تفصیلات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. کیا آج کا دن اور کل کا دن انتہائی اہم ہے. اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھ دی کہ حکومتی آئین ترمیم کیوں کرنا چاہتی ہے. اس کا مین مقصد ہے کہ عدالتی نظام کو کنٹرول کیا جائے اور اپنی مرضی کے جج لگائے جائے. اگر کوئی جج اپنے مرضی سے کام نہ کرے تو اسے تبدیل کر دیجیے. مثال کے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں پر جس میں عامر فروخ ستار جیسے عامر سٹے دے کے پر بیٹھا ہے کہ سب سے پہلے اگر سٹے نہ تو آج تو فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن میں خیال کرتا ہوں کہ آج ترمیم نہ ہو تو کل جیسے ہم جماعت مقرر کر کے اس کو ان کے کامیابی کا نوٹس معطل کر دیجیے. کون ہوتے ہیں عامر فروخ صاحب کو 2 دن کا کہا کہ ابھی تک فیصلہ اپنے پاس رکھے اٹھے. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 180 دن میں اندر فیصلہ کرنا ہے. لیکن دیکھیے جیسے قاضی فیصلے سے کنٹرول کر کے بیٹا کیا آپ عدلیہ پر حملہ کامیاب ہو پائے گا یا نہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سپریم کورٹ کا یہ اشارہ بہت خطرناک ہے اور سپریم کورٹ نے واضح کر دیا. اب ایک پاس 9 جج ہیں اور ایک پاس 11 جج ہیں. اب جس میں 2 ججوں کا میں آپ لوگوں کو پہلے 8 ججوں میں جیسے طارق محمود جہانگیری اور جیسے بابر فروخ ستار کو زیادہ ہٹ کیا جائے گا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے فیصلے بہت سخت ہیں. جیسے بابر فروخ ستار کا تو فیصلے بہت سخت ہیں، جس سے پاکستانی قوم کے امنگوں اور قانون کے مطابق ہے. پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی ہو، لیکن یہاں نواز شریف خاندان اپنے مفاد اور اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. لیکن حقیقت میں یہ پاکستانی قوم کے مفاد کے لیے ایک رات بھی نہیں جاگے. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا انہیں پاکستان کے بچوں کی بے روزگاری یا ملازمت کے لیے انہیں پریشان نہیں، انہیں قاضی کے جانے کی پریشان ہے، کیونکہ قاضی ان کی گارنٹی. اور پاکستان کے تمام اداروں کو پیغام ہے پاکستانی قوم سب کچھ جان چکی. آپ کہاں جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں پاکستانی قوم یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے. اور پڑھے لکھے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں. پاکستان میں صرف شریف خاندان کا تحفظ نہیں تو پھر بنگلہ دیش ماڈل پاکستان میں اپنایا جا سکتی، کیونکہ پاکستانی قوم کے پاس نہ
ملازمت ہے، نہ کوئی کسی کے پاس وسائل ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے گندم کی فصل نہ خرید کر کسانوں کی معیشت تباہ کر دی گئی۔ اس کے بعد کپاس کی پاشنی اگر نہ تو پھر گندم کی کاشت کا مشکلات ہو۔ اس کی تفصیلات ہم اگلے گندم کی کاشت آنے سے پہلے آپ لوگوں کو ویلاگ بنائیں گے، لیکن یہ آج کے دن بہت انتہائی اہم ہے۔ اس پر ہم ہر وقت آپ کو ویلاگوں سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات بتاتے رہیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔